जुमा मुबारक को करोड़ों नहीं अरबों मिलेंगे। इन्ना अअतैनाकल कौसर, सिर्फ एक दिन में मुअज्जज़ा देखना। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम नाज़रीन, जुम्मा के दिन सूरह कौसर का वजीफा आप लोग मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ लो। इतनी दौलत मिलेगी, इतना पैसा मिलेगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। अगर आज तक आपने अपनी जिंदगी में एक साथ कोई बड़ी रकम नहीं देखी है, कोई बड़ी रकम अपने घर में अपनी अलमारी में नहीं देखी है, तो ये वजीफा पढ़ लो। आपका घर, जेब, कारोबार, हर तरफ आपको रिस्क आना शुरू हो जाएगा, पैसा आना शुरू हो जाएगा। ये वजीफा आप लोग चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में, अफगानिस्तान, सऊदीया, दुबई, मलेशिया, दुनिया के जिस कोने में, जिस गांव में, जिस गली में मौजूद हुए वीडियो देख रहे हो, जैसे ही आप लोग वीडियो को मुकम्मल देख लो और जुम्मा का दिन हो तो कोशिश करना उसी वक्त ये वजीफा पढ़ लेना। सुस्ती मत करना कि अगले जुम्मे पढ़ेंगे। इसी तरह आप लोग खुद देर करेंगे, जितना जल्दी हो सके ये वजीफा पढ़ लेना। बिल्कुल आखिर तक वीडियो देखना ताकि आप लोगों को एक एक बात समझ में आ सके, आप लोगों को हर बात में समझा सकूं। इससे बेहतर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। आप लोग वजीफा पढ़ लो और आपको गैब से रिस्क मिल जाए, आपकी जिंदगियां बदल जाए, तो मेरे लिए आप लोग दुआ कर दीजिएगा। आज मैं आपको मुजर्रब आजमूदा वजीफा बताऊंगा। मैं नहीं कहता कि इस वजीफे को पढ़ते ही आपको अरबों करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, लेकिन मैं यकीन से कहता हूँ कि यह सूरह कौसर का खास वजीफा है। इस वजीफे को पढ़ने वाले की बड़ी जो हाजत होती है, जायज़ हाजत, मिसाल के तौर पर उसको ज़ाती मकान चाहिए तो ज़ाती मकान मिल जाता है। मिसाल के तौर पर उस पर बेशुमार कर्जा है तो उसका कर्जा अदा हो जाता है। मिसाल के तौर पर उसको कोई पूरे पैसों की ज़रूरत है, उसको अपने बच्चों की शादी करवानी है, वो मसाइल भी हल हो जाते हैं। और उसको बड़ी रकम कारोबार के लिए चाहिए होती है, कोई बहुत से मसले मसाइल दूसरे होते हैं, तो हाजतें उसकी ज़रूर पूरी हो जाती है। इस वजीफे को सिर्फ आप जुम्मा के दिन पढ़ सकते हैं। जिस जगह पर पढ़ना चाहो उसी जगह पर पढ़ सकते हो, जिस वक्त पढ़ना चाहो उस वक्त पढ़ सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। नाज़रीन, जुमे के दिन की बहुत फजीलत है, ये बहुत ही बरकत वाला दिन है। जुमे की फजीलत के लिए यही काफ़ी है कि सरकारी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तमाम दिनों का सरदार है। जुमा के रोज़ मरने वाले से कब्र में सवाल नहीं किए जाते हैं। रोज़ जुमा में एक ऐसा वक्त है जिसमें दुआ रद्द नहीं की जाती है। जुमा के दिन एक नेकी का सवाब 70 गुना ज्यादा मिलता है, जबकि और दिनों में एक नेकी करने पर सिर्फ 10 नेकियां मिलती है। जुमे के दिन हर घंटा में 6 लाख मुसलमान अज़ाब मिनार से निजात पाते हैं, जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी हो। जुमा के दिन हर घड़ी बड़ी कीमती है, इसलिए हमें इसकी कदर करनी चाहिए। इसी और दिनों के तरह गफलत में हरगिज नहीं गुजारनी चाहिए, बल्कि इसका फायदा उठाते हुए रहमत इलाही से मालामाल होता रहे। तो नाज़रीन, सबसे पहले सुकून से जहाँ कहीं मौजूद हो बैठ जाओ, दुरूद पाक पढ़ लो। सबसे पहले एक मरतबा कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लो। ये वजीफा जैसे कि मैंने पहले बताया कि जगह की कोई पाबंदी नहीं वक्त की। आपको एक और बात बताता चलूं, जो आप लोगों के अक्सर सवाल होते हैं, इस वजीफे को हमें कितने दिन तक पढ़ना है, ये अलग सवाल है। तो आप लोग वैसे तो ये अमल जो है वो एक दिन का अमल है, सिर्फ जुमे के दिन का। अगर आप लोग चाहते हैं तो हर जुम्मे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस वजीफे को पढ़ने का कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ फायदा ही फायदा है। तो आप लोग जितने दिन पढ़ना चाहे इस वजीफे को पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप लोग इस वजीफे को जब एक बार पढ़ोगे आपकी हाजत मुरादें पूरी होगी। जो लोग तकलीफ में है, परेशानियों में है, उन सबको इस अमल की इजाज़त आम है। अब आप लोग चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में, अफगानिस्तान में, दुनिया के जिस कोने में, जिस गांव में, जिस गली में आप लोग मौजूद हो, जैसे ये वीडियो सामने आए आपको सबसे
سب سے پہلے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، پوری ویڈیو دیکھ لے۔ عمل کی اجازت تو آپ کو ویسی ہی ہے، جو ویڈیو دیکھیے گا اس کو اجازت تو ہے، لیکن آپ لوگ مکمل ویڈیو دیکھیے تاکہ آپ کو ایک ایک بات سمجھ میں آ سکے۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے جب بھی یہ وظیفہ پھلنے لگے سکون سے بیٹھ جائے، ایک دن میں انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو خود نتیجہ نظر آئے گا۔ سب سے پہلے کوئی ثابت درود پاک پھل لے۔ جمعہ کا دن ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے زیادہ افضل اور مبارک دن ہے۔ خصوصی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی کچھ اور ہی فضیلت ہے۔ بلا شبہ درود شریف ایک فضیلت والا عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے جو مقام حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے، اتنا مقام کسی اور کو نہیں بخشا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خصوصیات سے نوازا، وہیں پر ایک خاصیت جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ خاص ہے، وہ درود شریف ہے۔ درود شریف ایک سلام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے بے بہا فوائد ہے جس سے دنیا و آخرت کی بلائی اور کامرانی ممکن ہے۔ درود شریف ایک دعا بھی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت طلب کی جاتی ہے اور سلامتی بھی طلب کی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اطاعت اور محبت کے علاوہ وہ حقوق جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر مشروع کیا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوا جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن جنت سے نکالے گئے، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا ہے، اس دن کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کثرت سے درود پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوگے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ ایک سائل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور عرض کی کہ مجھے کچھ دیجیے، میں تنگ دست ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس وقت دینے کے لیے کوئی اور چیز نہ تھی۔ آپ نے 10 بار درود پڑھ کر سائل کی ہتھیلی پر پونک مار کر فرمایا، ہتھیلی بند کر دو۔ سائل نے باہر جا کر جب ہتھیلی کھولی تو سونے کی دیناروں سے بری پڑی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری قبر کو عبادت گاہ نہ بناؤ اور مجھ پر درود بھیجو، بلا شبہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے چاہے تم جہاں رہو۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقی معنوں میں بخیل وہ شخص ہے جس کے پاس میرے نام کا تذکرہ ہوا لیکن اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر بکثرت درود شریف پڑھتا ہے قیامت کے روز وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم کہے۔ تو ناظرین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے، درود ابراہیمی پڑھ لے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لے، یا جو درود پاک پڑھنا چاہے آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لے، ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لے تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، اور اب آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ اب سورہ کوثر پڑھ لے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب دوبارہ سے آپ کو دوسری مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دوسری مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ 2 مرتبہ سورہ کوثر آپ نے پڑھ لی، اب تیسری مرتبہ آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ جب 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لے تو اس کے بعد آپ کو ایک وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ لوگوں کو اپنے اسکرین کے اوپر بھی دیکھیے گا، یہ وظیفہ ہے۔ اس کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لے، اگر تسبیح موجود نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دے۔ سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر آپ کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، پھر دوسری بار پڑھے سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر ہی حسبنا اللہ ونعم الوکیل، پھر سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر تیسری مرتبہ پڑھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ 3 مرتبہ آپ کو سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جب پڑھ لے تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ 3 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 مرتبہ جب سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا وظیفہ پڑھ لو۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایک مرتبہ جب آپ نے سورہ کوثر پڑھ لی اور اس کی پہلے جو عمل کیا جس طریقے سے بتایا اسی طریقے سے آپ کو کرنا ہے۔ اب آخری وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے یہ سمجھ لے، بہت آسان سا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ پوری طور پر اثر کر جائے گا انشاءاللہ، اور آخر میں کیا کرنا ہے یہ سمجھ لے۔ وہ وظیفہ آپ کو اپنے سیدھے ہاتھ پر ہی پڑھنا ہے۔ سیدھے ہاتھ کی دوسری انگلی پر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ پڑھے اللہ الصمد، سیدھے ہاتھ کی دوسری انگلی پر بتا رہا ہوں، پھر اسی انگلی پر دوسری انگلی پر آپ لوگ دوسری بار پڑھے اللہ الصمد، پھر آپ لوگ تیسری بار پڑھے اللہ الصمد۔ اپنے سیدھے ہاتھ کی دوسری انگلی پر آپ لوگوں کو 3 مرتبہ اللہ الصمد کا وظیفہ 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ آخر میں یہ سمجھ لے، آخر میں آپ کو دوبارہ سے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کے بعد آپ کو سورہ کوثر آخر میں بھی ایک مرتبہ لازمی پڑھ لینی ہے، اور ایک مرتبہ جو درود پاک آپ نے شروع میں یعنی وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا وہی درود پاک آپ کو آخر میں بھی پڑھنا ہے۔ اور درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لینے ہیں۔ جو آپ کی حاجت ہو، جس کے لیے آپ نے یہ وظیفہ پڑھا ہو، جو مرادیں ہو، جو پریشانیاں ہو، ان کے لیے اللہ پاک سے آپ کو خوب دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات پوری ہوگی۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں لکھ کر ضرور شیئر کرے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔